خوب شیک کریں، یہ گاڑا گاڑا لیپ بن جائے گا۔ اس گاڑے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں، اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں۔ سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں، یہ سب ختم، آج کمال چیز۔ میں نے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شیخ صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ گرم چادر نہیں ہوتی سردیوں میں اوڑھنے والی لوئی چادر، یہ باندھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا، میں کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ہلایا، کہنے لگا ہاتھ نہ ہلا میرا، میں موشن روک کے بیٹھا ہوں، میرے کپڑے سارے بھر گئے ہیں، میرا ہاتھ نہ ہلا۔ میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں گیا، میں نے جا کے 3 کیلے لیے، تھوڑی سی پتی لی، خشک پتی چائے کی، چینی لی، چائے اور پتی ملائی۔ میں نے کہا شیخ صاحب جیسے نمک لگاتے ہیں نا کیلا، اس کو نمک لگا لگا کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، بڑا کیلا نہ کاٹیں، تھوڑا تھوڑا ایسے نمک لگائیں۔ یہ نمک کون سا تھا؟ چینی اور پتی کا، یہ نمک سمجھ لیں، چینی اور پتی یہ سمجھ لیں نمک ہے، جیسے چیزوں کو نمک لگا لگا میں کہ کھائیں۔ اچھا، وہ تینوں کیلوں میں انہوں نے وہ نمک یعنی وہ پتی اور چینی کھا لی۔ میں پھر چلا گیا، کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد یا آدھے دن کے بعد واپس آیا، تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بچا گا تھی، بچ گیا میں۔ کہنے لگا میں چھینکتا تھا تو 10 نکل جاتا تھا، اور ایسے لمبا سانس لیتا تھا تو کپڑے بھر جاتے تھے، اتنے موشن لگے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، بعض ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کو سنگ رہنی کہتے ہیں۔ وہ تکلیف ہی ہوتی ہے ادھر کھایا ادھر فوراً اجابت میں ہر چیز نکل جاتی ہے، آنتیں اس کو قبول نہیں کرتی، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور یہ سنگ رہنی اس لیے کہتے ہیں یہ تیرے سنگ ہی رہے گی، تیرے سنگ سنگ، بس یہ جائے گی نہیں۔ یہ اتنی بیماری خطرناک ہے، اس کے لیے زبردست ہے۔ جس کا خون نہ رکتا ہو اور کہیں سے بھی نہ رکتا ہو، عورت مرد، اس کے لیے ٹوٹکا زبردست ہے۔ کیلا، پتی اور چینی دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں۔ 3 کیلے ایک وقت میں، اور ان کے ساتھ پتی اور چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا چمچ، بہت زبردست چیز ہے۔ ایک اور بتاؤں، کیلے کو نا درمیان سے کاٹیں، پھٹکڑی باریک لے کے، صرف 5 روپے کی، صرف 5 روپے کا نسخہ ہے، اور اس کو پھول نہیں کرنا، جلانا نہیں، کچی پھٹکڑی، چٹکی اس پہ پھیر کے اس کو انگلی سے ایسے پھٹکڑی پھیلا دیں، کیلے کو بند کر دیں، بند کر کے رات کو شبنم میں یا کہیں بند ڈھانک کے رکھ دیں۔ 3 کیلے، چٹکی چھوٹی ہو، اور چٹکی کتنی ہوگی؟ یہ 1 چٹکی آدھے چنے کے برابر ہوگی۔ چٹکی کی مقدار سمجھ گئے؟ آدھے چنے کے برابر۔ اب دیکھیں میں کیلے پہ چل پڑا، ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ پوری 70 شفاؤں کی ڈبی کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس کیا ہے، کہتے ہیں چنے کے برابر کیا ہو۔ کہنے لگے چائے بنا کے بیٹھ جاتا ہوں، 70 شفائیں کھاتا جاتا ہوں، چائے پیتا جاتا ہوں، کھاتا جاتا ہوں۔ ہمارے اردو بازار کے اشفاق خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ خمیرے کی کہتے ہیں 1 چمچ سے کیا ہوتا ہے، میں 1 ڈبی پوری کھاتا ہوں خمیرے کی۔ تو یہ چٹکی پھیلا دیں، رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے یہ کیلے کھا لیں، نہار منہ 3 کیلے، چند دن چند ہفتے ایسا کریں۔ پرانا ہیپیٹائٹس اور پرانا یرقان اور پرانا لیور سورائسس، جس میں جگر کا کینسر اور جگر سکڑ گیا ہو اور جگر ختم ہو رہا ہو، اس کے لیے کمال چیز، کمال ٹوٹکا ہے، جہاں سب لا علاج کر دیں، یہاں کیلے کا اور پھٹکڑی کا ٹوٹکا آزما کے دیکھیں، کیلے کا اور پھٹکڑی کا یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیں۔ چلو کیلے کے چھلکے بھی بتا دوں، وقت زیادہ اور کیلے کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا، کیلا، جاپانی پھل، انار، بہت سے پھل بیان کیے، منہ سے پہلا لفظ کیلا نکلا تھا۔ کیلے کے چھلکے لے کے اس میں تھوڑا سا پانی لیں، اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں، خوب شیک کریں، یہ گاڑا گاڑا لیپ بن جائے گا۔ اس گاڑے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں، اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں۔ سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں، یہ سب ختم، آج کمال چیز ہے۔ ایسا ملیں، لگائیں نہیں، بہت زیادہ ملیں، اور پھر 2-4-5 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد چہرہ دھو لیں، ہاتھ پاؤں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو حسن کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، صرف حسن نہیں، داغ، دھبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ سکن آئلی ہو یا ڈرائی ہو، ایسی جلد جس پہ تیل نکلتا ہے وہ ہو، یا خشک جلد ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اچھا، جس کے ہاتھ پاؤں میں سے گرمی نکلتی ہو بہت زیادہ، بعض اوقات شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بہت جلتے ہیں، ان کو کہیں اس کا لیپ کریں پاؤں پہ یا ہاتھوں پہ،
केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हूं? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय न करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। तो हम तो तावीज निकाल रहे थे, हम केले पे चले गए। चलो, फायदा हो गया, फायदा हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा चलो एक और बताऊं, जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल के, जड़ का पानी निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, कुत्ते खां गए या हाथी खां गए। हमारे यहाँ एक बंदा था, वो खांसी की फिर मिसालें देता था, बनी पुरानी खांसी है तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3-4-5 बार मिला के रख दें, चाटें, खांसी का इलाज है। मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगा कि मैं किसी मुल्क में गया, मुझे बंदा ले गया, एक रेस्टोरेंट था, होटल था बहुत बड़ा, मैं वहां गया, एक दरवाजे पे गया तो उसने दरवाजे की एक जगह पे बटन लगे हुए थे, उसको अपने मिजाज से घुमाया, कोड लगे हुए थे, दरवाजा खुल गया, आगे राहदारी थी और ऑफिस थे। उसके बाद गया तो एक कोने में एक गेट था, उसने खटखटाया 3 दफा इधर, 2 दफा इधर, 1 दफा ऊपर, दरवाजा खुला, अंदर से आदमी ने देखा, अंदर से आदमी चला गया। आगे गया तो फिर आगे एक और दरवाजा था, उस दरवाजे पे फिर बटन कोड थे, वो उसने दबाए। फिर हम एक दफ्तर में पहुंचे और अपनी मतलूबा जगह पहुंचे। क्या ख्याल है, आप अपने मोबाइल पर कोड नहीं लगाते, अपना थंब अंगूठा नहीं लगाते कि आपका मोबाइल कोई ना खोल सके। जिंदगी मोबाइल की तरह बंधी हुई है, बंदा आजिज आ जाता है, उस बंदे का मोबाइल नहीं खोल सकता, उसने अपना कोई कोड लगाया हुआ है। जिंदगी आजिज आ जाता है बंदा, और जिंदगियों पे कोड लगे हुए हैं, बंदिशों के, देवसाई के, जिन्नात शयातीन के, बंदा नहीं खोल सकता। और अगर उसको खोल सकते हैं तो कोई ताकत ऐसी है और कोई कुव्वत ऐसी है, मोबाइल जितना भी उसको कोड लगा हुआ हो, मोबाइल बनाने वाला निजाम, उसकी कंपनी और उसके साइंसदान, आप 1 लाख मोबाइल देंगे उस वक्त खोल के रख देंगे सारे, उसमें जितना ताकतवर कोड लगा हुआ है, जितने आपने अंगूठे लगाए हैं। जो बनाने वाला मोबाइल है उसे सारे सॉफ्टवेयर, सारी जिंदगी की मशीनरी, अंदर के सारे पुर्जों की खबर है, उसने सारे पुर्जे घुमाने और एक पल में सारे मोबाइल खोल के रख देने हैं। यही कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है। मसनून दुआएं, ये छोटे छोटे हर्फ, ये छोटे छोटे लफ्ज, ये जिंदगी के छोटे छोटे राज हमारी जिंदगी की बंदिशों को, परेशानियों को, मुश्किलात को ऐसे खोल देते हैं। रवानी और फरावानी ऐसे जिंदगी में आती है कि अकल और इंसान की होश और इंसान की सोच और इंसान का गुमान ख्याल दंग रह जाता है कि मेरे लिए ऐसा हो भी सकता है, इतनी बड़ी कामयाबी। और मैं आपको छोटा सा वाकया सूरत इखलास के बारे में सुनाऊं, समझ आ जाएगी फिर सूरत इखलास की। मुझे याद है कि 2 मालदार शख्स वोट पड़े, छोटे काउंसलर के वोट खड़े हुए, 2 मालदार शख्स थे। एक बहुत बड़ा मालदार था, ताकतवर था, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, बहुत बड़ा मालदार था। एक छोटा मालदार था। अब आप हैरान होंगे, जो बड़ा मालदार था लोगों ने उसको वोट दिए। एक शख्स था जो सारा दिन उसके नारे लगाता था, उसके बारे में लोगों को कायल माइल करता था, उस पर कोई मुसीबत आई और बड़ा मालदार उसके साथ खड़ा हुआ था, और जो छोटा मालदार वोट नहीं दिए थे वो उसका मुखालिफ था, और यह बंदा जीत गया। एक बहुत ताकतवर शरीर आदमी ने इसको नुकसान पहुंचाना चाहा। हुआ यह कि दीवार गिर गई। जब दीवार गिर गई बारिश की वजह से, सावन बादू था, अब जब इसने दीवार देना चाहिए, साथ वाला पड़ोसी कहने लगा ये दीवार हमारी मुश्तरका थी, लिहाजा गिर तो वैसे गई है, आप मेरी जगह छोड़ के आगे दीवार दें। तो उसने कहा ये दीवार मेरी जाती थी, मेरी खानदानी थी, इस पे झगड़ा हो गया।
اور اس میں جب جھگڑا ہوا تو وہ جو چھوٹا مالدار تھا وہ دیوار والے کے ساتھ ہو گیا جو جس کا مطالبہ تھا وہ لیکن واقعی ناجائز تھا، اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی۔ آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے، اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت کیا ہے؟ وہ طاقتور نظام آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے۔ کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ، اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا، اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور الجھنیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں۔ یہ ایک پل میں وہ طاقتور طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا سکندر ذوالقرنین سے، بادشاہ وہ ہے جو بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے، اور بادشاہ ایسا تھا کہ 1001 اونٹ صرف ہیرو کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ یاقوت کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ مرجان کے ہوتے تھے، اور 1001 اونٹ چاندی کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ سونے کے ہوتے تھے، اور اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ پہلی نکلتی تھی کھیپ، یہ پہلا فیز تھا۔ پھر 1001 اونٹ اور نکلتا تھا، پھر 1001 اور نکلتا تھا، کل 1001 قافلے۔ جی اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ واسع علیم، وہ شہنشاہ دینے پہ آئے، کون پوچھے اس سے؟ تو کسی نے ان سے پوچھا یہ سب کچھ کہاں ملا؟ کہا لفظ وہاب کی۔ میں یہ عمل بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ پھر ٹھیک ہے، پھر دعا کرا دیتا ہوں، یہ عمل میں نہیں دیتا۔ پوچھا کہ یہ قصہ کہاں سے ملا؟ کہا وہاب کی برکت، اللہ کے نام یا وہاب کی برکت سے صرف 3 تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے سختی سے نہیں، ننگے سر، ہر حالت میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب، ایسے ذرا ڈوب کے پڑھنا ہے یا اچھا وہاب کی جو وہاب کے معنی ہے نا، اس کے بڑے انوکھے۔ اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو، سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے، اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے، اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر تیسری مشق ملے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشقیں مل جائیں، اس کا نام ہے یا وہاب۔ یہ عمل میں بھی چاہتا ہوں، تو ترجمائی میں کو نہیں تھا دی، تو ترجمائی میں کو نہیں تھا دی، میرے در دوار پہ خالی بن، اور کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیما، یہ ساہی یا سنبھال بن، بے کو حال نہ رہ جو روند آگے، بے کو حال نہ رہ جو روند آگے، ذری کھلتی شکل دکھا لی من، متراہج پوری رات سجن میرے خون کا دیوا پالی، متراہج پوری رات سجن میرے خون کا دیوا پالی من، وہ ملا تو برسوں کے بعد، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی کیلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جیسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی حیرت حسن، عجب اس کا رنگ جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، مجھے پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، ہمیں واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں ٹائم، تو ویلا ہے، تو فارغ آدمی ہے، تو فارغ آدمی، ہاں یا وہابوں 313 بار، کتنی بار؟ 313 بار اول آخر 3 بار درود پاک اور پڑھنا ہے یا وہاب۔ ایک مشق مل گئی ہے، شک کیسا؟ اس شہنشاہ ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے ہے، یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، بولے تو صحیح، اللہ کے لیے کہا، اللہ کے لیے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا، اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے، پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے، اس نے واقعہ سنایا،
काम ऐसी जगह थे जहां रात के टाइम बसों का टाइम खत्म हो जाता था। टाइम होते हैं ना, उन्होंने कहा रात के 2 बज गए, उन्होंने कहा कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, करीब ही होटल भी कोई नहीं, किसी घर वाले की मिन्नत करें, वो आपको सख्त सर्दी है अगर थे। वो कहने लगे कि मैंने उसको कहा कि अब क्या करें, उन्हें कौन सी परेशानी है, मैं अभी करूंगा अभी हो जाएगा। उसने ना उंगलियों में पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी देर के बाद ना एक वैगन आई और सर बाहर निकाल कर लगे जाना है, नहीं कहां जाना है, उन्हें फला जाना है, आओ हम भी जा रहे हैं, उन्हें किराया उन्हें जो दे देना। कहने लगे वो वैगन बिल्कुल खाली थी और उसमें बैठे और मंजिल तक राहत से पहुंचे। और मैं हैरान हुआ, फिर कई जगह, एक जगह बाजार में हम कोई चीज ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रही थी, उन्हें अभी मिल जाएगी, उन्हें उंगलियों पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कहूँ ये बताओ मुझे क्या है, कह रहे ना ये इस्म है, मुझे किसी ने बख्शा है और उसने कहा है ये किसी को नहीं देना, फिर लोग नाइल होते हैं, उससे फिर जो है वो नुकसान होता है, इस तरह की बात है। ये वो चीजें हैं जो उम्मूमन छुपाई जाती हैं, उम्मूमन छुपाई जाती हैं। मैं नहीं कहता मैं ही बता रहा हूं, लेकिन उम्मूमन छुपाई जाती है, नहीं बताई जाती। 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, 45 बार। और 6 बिस्मिल्लाह 500 पे तो कल मैंने मानसेरा में इसके ऊपर पूरी तफसीली बात की है। आपने इसके फायदे और सुनने हैं तो दर्स मेरे ख्याल में नेट पे होगा, है आगे पूरी दुनिया में सुना। और तीसरी इन्होंने चीज बताई, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात, सिर्फ 27 बार। और जो मांगो सो मिले। और चौथी चीज बताई या हफीजो या सलाम, के खौफ है। और कितनी 62 किलोमीटर या करी 62 किलोमीटर, और उसके अंदर बंदा जाके खौफ आता है। और खौफ के लिए इनके पास तस्बीह खाने का एक राज था, या हफीजो या सलाम। पुरानी बात है कि मैं ट्रेन से उतरा, तेज रहो थी ट्रेन, तेज रहो चलती, उतरा तो ऑस्ट्रेलिया मस्जिद स्टेशन पे एक मस्जिद है, चौक ऑस्ट्रेलिया चौक। पुराना एक बंदा था, ऑस्ट्रेलिया गया था, फिर उस ऑस्ट्रेलिया बैंक भी बनाया था, ऑस्ट्रेलिया चौक भी, कोई पुराना बंदा था। खैर मैंने वहां नमाज पढ़ी और नमाज के बाद बाहर निकला तो भूख लगी तो मैंने कुछ फल ले लूं। एक साइकिल वाला खड़ा था, उसने साइकिल के पीछे ठेला लगाया हुआ था, छाबा बांधा हुआ था, उसके बाद फल लिया। उसकी हालत देखी मैंने कहा अगर मैं तुझे एक चीज बता दूं तो सारा दिन खुला पड़ता रहे, पढ़ा हुआ है, करे बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने उसे एक छोटी सी दुआ लिख के दी, मैंने कहा सारा दिन इसको पढ़ते, सारा दिन खुला पढ़ते। उसे समझाए, उसके फायदे बताए, उसके नतायज, उसकी बरकत, उसके कमाल, थोड़ा सा उसको मैंने वक्त दिया। क्यों? एक दरवेश फरमाते हैं कि इंसान की हालत भी ऐसे है कि बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी, इंसान को नफा दिखाओ, नफा दिखाओ तो फिर इंसान कर। मैंने वो दुआ थोड़ी सी मुख्तसर सी है, मसनून दुआ है, वो बता दी। अच्छा, उसके अंदर सच्ची तलब थी, असल में होता सच्ची तलब और यकीन पे है। अगर सच्चा जज्बा हो, सच्ची तलब हो और यकीन हो तो दुआ वो चीज बहुत फायदेमंद होती है और बहुत नफा देती है। उसने कुछ पढ़ा और खूब पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा और हद से ज्यादा पढ़ा और बहुत ज्यादा। उसका फायदा क्या हुआ और उसके बरकत क्या हुई? बकौल उसके कुछ ही अरसे के बाद, साल 2 साल कितने अरसे के बाद, साथ एक होटल बिक रही थी, चलता हुआ कारोबार था। कोई पहाड़ों का बंदा था, उसकी होटल थी, उसने वो खरीद ली, इतना पैसा हो गया। फिर दुकान एक और खरीद ली, फिर और खरीद ली। मैंने कई लोगों को ये दुआ बताई तो हत्ता कि कुछ लोगों ने यहां तक बताया कि आप दुआ हमसे वापस ले लें, गिने नहीं जा। और यहां तक है कि पहाड़ जितना कर्जा, पहाड़ जितना, इस दुआ की बड़ी तासीर, रिस्क की वुसअत के लिए, रिस्क की बरकत के लिए, गैबी निजाम हमारे साथ। मैं दुआ बताता हूं, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन। तर्जुमा थोड़ा सा बताऊंगा। अल्लाहुम्मा मकफिनी, अल्लाह मेरी किफायत कर, पर कर हलाल से, अन हलालिका, अल्लाहुम्मा मकफिनी अन हराम, और हराम ना हो, व अगननी, मुझे गनी कर दे, थोड़ा नहीं मांगता, गनी कर दे। और गरीबी कैसा कर दे? अमन सिवाक, किसी का सवाली मोहताज ना बनाना, अपने दर का बना, एक दर्द हुजूरी हो जाइए, दर दर्द गदाई की करनी। अल्लाह मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अमन सिवाक। कमाल जी, जो बंदा दीवाना होके वज़ू बेवज़ू हर हालत में दिन रात सैकड़ों हजारों इसको खुला पड़े, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, अजब नताइज हैं। सारी दुनिया में 9/11 कोरोना है, अल्लाह पाक इसको ऐसे खिलाएगा पिलाएगा और इसकी नस्लों को खिलाएगा। दलील दूं? दलील, जितने भी मुजावर गद्दी नशीन आस्थानों के दरबारों के हैं, उनके लिए महंगाई की कोई हैसियत आज इससे बढ़ जाए उनको कोई परवाह नहीं। उनके मुरीदीन उनको इतने हदाये, इतने गिफ्ट बिन मांगे में देते हैं। ये अल्लाह पाक कहते हैं तेरी नस्लों को पाल के दिखाओ। उनके बड़े यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां, यही वजीफे कर करके गए थे। उनके बड़े
آج ان کی نسلوں، ان کے درباروں، ان کے خلیفوں، ان کے مجاوروں، ان کی نسلوں کو اللہ پاک ایسے بیٹھے کھلا رہا ہے۔ کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کتے نکل رہے ہیں، ایسے ریچھ نکل رہے ہیں، ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی، میں نے دم کر کے دیا، میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے۔ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی۔ میں سکھر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نا، انہوں نے ایک جنی کو مسلمان کیا تھا، پھر ان کو کپڑے بھی دیتے تھے، عید کا سامان بھی دیتے تھے، بہت ساری چیزیں دیتے تھے۔ تو ایک گدا ریڑھی چلانے والا بندہ تھا، اس کے اوپر وہ جنی آتی تھی تو اس کو بلوایا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت مختلف ہو گئی، تو اس جنی نے سے باتیں ہوئی، تو جنی کہنے لگی اس گھر کی جو چار دیواری ہے آخری چھت کی، اس کی منڈیر پر کچھ جنات بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں پوچھو؟ تو اس نے کہا جی ایسے ہی جا رہے تھے، کہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم تو ایسے ویسے ہی جا رہے تھے، اپنے سفر میں بیٹھے باتیں کر کے ہم چلے جائیں گے۔ اگر وہی جن نیچے اتر آئے، گھر کے اندر آ جائے، بچہ نا وہ جب غصے میں آتا ہے اور بگڑ جاتا ہے، کہہ رہے جن آ گئے، اس پہ جن آ گئے۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، ہمارے ایک ماسٹر ہوتے تھے قریشی صاحب، ایک دفعہ آئے اور ایسے کرسی میں نا ایسے ڈھیلے ہو کے گر پڑے، کہنے لگے بچوں دعا کرو میرے گھر میں جن گھس آئے ہیں، وہ نکل جائے۔ پریشان ہو گئے، بھائی جن گھس آئے ہیں، اور پھر بہت مارتے بھی تھے جو ان سے ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایک چاول چھولے کی پلیٹ پہ خوش ہو جاتے تھے۔ 2-4 بچے آپس میں پیسے جمع کر کے استاد جی کو چاول چھولے کی پلیٹ دیتے تھے، استاد جی کھاتے تھے، پھر اس دن پڑھاتے بھی نہیں تھے اس دن پڑھاتے بھی نہیں تھے۔ اچھا مارتے بھی جوتا اتار کے تھے، ڈنڈے سے نہیں مارتے، کبھی بھی انہوں نے ڈنڈے نہیں مارا، جوتا اتار کے مارا، جوتا مارتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرے گھر میں جن گھس آئے۔ پتہ چلا کہ مستری راج، مزدور اور تعمیرات کا نظام گھر میں آ گیا۔ اب وہ گھر میں آ گئے ہیں، گھر سے نکل نہیں رہے، ایک مرمت کے بعد دوسری نکل آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری نکل آتی ہے، ہوتی چھوٹی سی مرمت ہے، اندر کھولیں تو اندر تو غار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں یہ ہر پل ہر سانس یہ مزاج میں اور ہمارے واقعات میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمارے گھروں میں جن گھس آئے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کتے نکل رہے ہیں، گھر سے ریچھ نکل رہے ہیں، اور ریچھ نما چیزیں تھیں جو گھر سے نکل رہی ہیں اور مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں، اور ان میں سے ایک کو آواز ملی، زبان ملی، اور اس نے کہا تمہارے اس کلام کی وجہ سے ہم تمہارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا تم کرتے کیا تھے؟ کہا جھگڑے کرواتے تھے، لڑائیاں کرواتے تھے، نفرتیں ڈالتے تھے، شک، وساوس، بدگمانیاں، اس طرح کی چیزیں ساری بتائیں جو کہ اس وقت معاشرے میں آخری درجے میں رچی بسی ہوئی ہیں، مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے نام پہ۔ ہم یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، اور پھر زندگی اسی میں اخیر ہو جاتی ہے۔ طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے، بے اولادی بڑھ گئی ہے۔ میں 4 چیزیں بیان کر رہا ہوں اس وقت۔ طلاقیں بڑھ گئی ہیں، بے اولادی بڑھ گئی ہے، مہنگائی، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ٹھیک، اور شادیوں کا نہ ہونا، حالانکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ یہ 4 چیزیں بڑھ گئی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھیں گی، لکھ لیں میری بات کو۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جہاں یہ دیواریں جو ہوتی ہیں نا، دیواریں اور تالے، یہ چور کے لیے نہیں ہوتے، یہ شریف کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دانا کی بات بتا رہا ہوں، تالے اور دیواریں یہ چور کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایک شریف آدمی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر تالے نہیں ہوں گے، دیواریں نہیں ہوں گی، اچھا خاصا شریف آدمی جو ہے اس کی نیت خراب ہو جائے گی، اس کی نیت میں کھوٹ آنے کا خطرہ ہے، اس کی نیت میں کھوٹ کا خطرہ ہے۔ چور، اس کے لیے تالے اور دیواریں کیا چیز ہے؟ اس کے لیے وہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی، ہمارے گھروں، ہماری تجارتوں میں تالے اور دروازے نہیں ہیں۔